میں پیزا آرڈر کرتا ہوں۔ شاذل زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا۔ پیزا کیوں؟ ماہی نے جلدی سے پوچھا۔ ماہی یار مجھے سمجھ نہیں آیا میں تم کو کیا کہوں، معصوم یا پھر بیوقوف؟ میں نے مذاق کیا تھا تم سے اور تم نے اس کو سیریسلی لے لیا۔ شاذل اپنی جیب سے موبائل نکالتا اس سے بولا تو ماہی کا منہ بن گیا۔ بلا وجہ شرمندگی کا احساس الگ سے ہونے لگا۔ لالا باہر سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں، آروش نے دونوں کو ایک نظر دے کر کہا۔ کیوں؟ شاذل نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہم سب یہی کھائیں گے، آروش پرسکون رہے لہجے میں کہتی خود کے لیے روٹیاں نکالنے لگی۔ مجھے یہ پسند نہیں، تمہیں پتہ ہے، شاذل نے احتجاجاً کہا۔ مجھے بھی نہیں پسند، ماہی نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہارا موسٹ فیوریٹ ہے، شاذل نے اس کو گھور کر کہا۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ ماہی دو بدو بولی، جبکہ آروش خاموش نظروں سے ان کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ پسند تو مجھے بھی نہیں، پر اگر بنایا تو کھانا پڑے گا، ورنہ رزق کا ضائع ہو جائے گا اور رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے پسند ہے یا نہیں کھانا لازمی ہے، آروش نے سنجیدگی سے کہا تو دونوں خاموش ہوئے کیونکہ دونوں کو آروش کی یہ بات درست لگی۔ یمان یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ صوفیہ بیگم نے رات کے ڈنر کے وقت یمان کا زخمی ہاتھ دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ان کو ساری بات کا علم نہیں تھا۔ دلاور خان نے یمان کے کمرے کا حال بہتر کروا لیا تھا اور صوفیہ بیگم کو نہیں بتایا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ صوفیہ بیگم کو بتائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گی، اور صوفیہ بیگم اس وقت گھر پر نہیں تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگ گئی تھی، یمان سپاٹ لہجے میں بولا۔ ذرا سی چوٹ تو نہیں لگ رہی، تمہاری آنکھیں بھی بہت سرخ ہے، نور نے اس کا جائزہ لے کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں، یمان نے جیسے بات ختم کی۔ لاہور کیوں نہیں گئے؟ صوفیہ بیگم کو اچانک خیال ہے تو پوچھ لیا۔ پھر کبھی جاؤں گا، یمان کو اتنے سوالوں سے کوفت ہونے لگی۔ ہمیں صوفے پہ نیند آتی ہے، حریم تاپش کے سر پہ کھڑی ہوتی بولی۔ تو تاپش نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ تو یہ کہ یا تو آپ ہمارے لیے الگ روم کھلوائیں یا خود صوفے پہ سو جائیں۔ حریم نے اپنی بات اس کے سامنے کی۔ میں تمہارے دلہا کا نوکر نہیں جو تمہاری ہر بات پہ لبیک پڑھوں گا، تاپش نے اس کو گھورا۔ اب آپ بات بات پہ دلہا ذکر مت چھڑا کرے۔ حریم کو اس کا یوں بار بار درید کے نام پہ تانا دینا برا لگ رہا تھا۔ وہ درید کے بارے میں اب سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر ایک اس کا شوہر تھا جو اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ حریم پہلی اور آخری بات، میں تمہیں بہت بار کہہ چکا ہوں، مجھے تمہارا یہ ہم لفظ کوفت میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے اچھا یہ کہ تمہارے لیے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ تاپش اس کی بات نظر انداز کرتا بولا۔ کوشش کریں گے۔ حریم نے ہر بار بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گڈ، دوسری سائڈ پہ سو جاؤ، الگ کمرے میں جاؤ گی تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، یہاں ملازم بھی رہتے ہیں، تاپش نے سنجیدگی سے کہتا خود لیٹ گیا۔ حویلی میں جو ملازم ہوتے وہ تو حویلی کی باتیں باہر نہیں کرتے۔ حریم بیٹھ کی دوسری سائڈ پر آ کر بولی، یہاں شہباز شاہ نہیں رہتا نا؟ تاپش نے طنزیہ کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ حریم نے کچھ سوچ کر اس کو مخاطب کیا۔ پوچھو، تاپش نے اجازت دی۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ حریم نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ میرا مزاج تمہارے دلہا اور شاذل کی طرح عاشق مزاج نہیں، ایک تمہارا دلہا تھا جو اپنی محبت کے پیچھے خوار ہوا، تو دوسرا شاذل لالا تمہارا جو ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اپنے سر پہ بٹھا رہا ہے، جبکہ اس کو چاہیے تھا اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا۔ تابش تکبر سے بولا، حویلی کے مردوں کو عورت کی عزت کرنا آتی ہے۔ حریم کا لہجہ خاصا جتایا ہوا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو، مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی؟ تابش اٹھ کر اس کا بات زدہ بوجھ کر بولا تو تکلیف کے احساس سے حریم نے اپنی آنکھوں کو زور سے مینچا۔ جو مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی اور لڑکی کو عزت کیا خاک دے گا؟ حریم اپنی تکلیف نظر انداز کرتی بولی تو تابش کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے حریم کو بالوں سے پکڑ کر در پہ در اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے۔ اس کو یہاں بس نہیں ہوئی تھی، ذہنی اور جسمانی تکلیف وہ اس کو ساری رات دیتا رہا، جس پر حریم نے بے ساختہ اپنے مرنے کی دعا کی۔ حریم کی زندگی کی یہ رات بہت بھیانک تھی، جس نے اس کے ہر احساسات کو چھین لیا تھا۔ آج کی رات نے حریم پہ بہت بھاری تھی اور وہ اندر سے پوری طرح سے مر چکی تھی، جس کا ذمہ دار وہ بس درید شاہ کو سمجھتی تھی۔ درید کافی وقت سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند تھی جو شاید اس سے روٹھی ہوئی تھی، جو آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ اس کو اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے حریم تکلیف میں ہے؟ درید بیڈ سے اٹھتا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا بڑبڑایا۔ میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، درید نے اپنے دل کو ٹپٹا۔
تابش کو کال کرتا ہو کسی خیال کے تحت وہ اپنے فون کی جانب بڑھا تو موبائل کی اسکرین آن کی تو اس کو احساس ہوا 1 بج رہا ہے، اس وقت کال کرنا ٹھیک نہیں، وہ سب سو چکے ہوں گے۔ ترنت نے اپنی بات کی نفی اور اپنا سر پکڑتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا نہیں بہت برا ہونے والا ہو، اور اس کے سامنے بار بار حریم کا چہرہ آ رہا تھا جو اس کو بے چین کر رہا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ماہی جو کچن سے پانی لینے کی غرض سے جا رہی تھی، اس نے جب لانچ میں آروش کو بیٹھا پایا تو اس کے پاس آ کر بولی، میں نے حریم کے متعلق بہت برا خواب دیکھا ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور یہ گھبراہٹ تب تک رہے گی جب تک میں حریم کی آواز نہ سن لوں۔ آروش اس کو دیکھ کر بولی، سب ٹھیک ہوگا، ایک خواب کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ ماہی نے اس کو تسلی کروائی، میں کسی خواب کو اتنی سنجیدگی سے خود بھی نہیں لیتی، مگر حریم رو رہی تھی اور تمہیں نہیں پتہ ہماری حریم بہت بہادر ہے، وہ بلا وجہ روتی نہیں ہے۔ آروش نے اس کی بات سن کر کہا، تم بہت پیار کرتی ہو حریم سے۔ ماہی نے اس کی فکر مندی دے کر اندازہ لگایا، حریم مجھے عزیز ہے، میری کوئی چھوٹی بہن نہیں، جس طرح میں لالا والوں سے چھوٹی ہوں تو وہ میری ٹانگ کھینچا کرتے تھے، بچپن میں میری چیزیں غائب کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح یہ سب میں حریم کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ وہ تب چھوٹی تھی بہت، تو ایک بار رونے پر بھی آ جاتی تھی تو بس پھر روتی چلی جاتی تھی، اگر کوئی اس کو خاموش کروانا چاہتا تو اس کے رونے میں مزید روانگی آ جاتی تھی۔ تب میں اس کو اٹینشن سیکر کہا کرتی تھی، سارا وقت دریل لالا کے پیچھے ہوا کرتی تھی، کھانا تک ان کے ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، مگر جب وہ پڑھائی کے سلسلے میں باہر گئے تو میں نے تھوڑا بہت اس کا خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ بہت احساس تھی، اس کے پاس نہ ماں تھی نہ باپ کا پیار، ہم جب اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتی تو سب کو وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، مگر جب دریل لالا ہوتے تو اس محترمہ کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے کہ ہم سب سے بڑے دریل لالا تھے، دلدار لالا تو حویلی میں کم پائے جاتے تھے، تو ہم سب بچوں کا خیال دریل لالا رکھتے تھے، اور حریم چھوٹی چھوٹی بات لالا کو بتاتی، میری تو جانے کتنی چغلیاں وہ ان کو دیتی تھی، چاہے دریل لالا مجھ سے کتنا پیار کیوں نہ کرے، مگر جب حریم ان کے سامنے ہوتی تو میری بجائے وہ ان کی سنتی ہے، کیونکہ پھپھو جان نے حریم کی ذمہ داری لالا کو دی تھی، اس لیے وہ حریم کا کام سب خود کیا کرتے تھے، مسائیاں گھر کے ملازموں سے نہیں۔ مائی کے ایک سوال پہ آروی اس کو سب کچھ بتاتی چلی گئی اور مائی کچھ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے وقت میں آروش کو اسے اتنا زیادہ بولتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کی بات کا جواب بھی ہمیشہ مختصر دیا کرتی تھی، مگر آج وہ بہت اچھے سے اس کو جواب دے رہی تھی۔ مائی کو آروش بہت مختلف لگی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم نظر آتی ہو ویسی ہو نہیں، ماہی سے رہا نہیں کیا تو کہا۔ آروش جو حریم کے متعلق سوچ رہی تھی، ماہی کی اس بات پر چونک پڑی۔ میں سمجھی نہیں، آروش ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھنے میں بہت سخت مزاج کی لگتی ہو اور تم بولتی بھی بہت سخت قسم کا ہو، مگر آج مجھے ایسا بالکل نہیں لگا، آج تم مجھے احساس مزاج کی، پیار کرنے والی، سب کا خیال کرنے والی لگی ہو۔ ماہی اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے، لالا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آروش نے اس کی بات پہ یہ کہا تو مائی نے اس کو گھورا، کھڑوس۔ مائی اس کو دیکھتی نئے لقب سے نوازنے لگی، ہے یمان شاذل اپنے کلائنٹ سے ملنے منال ریسٹورنٹ آیا تھا، جہاں اس کو یمان فینس کے درمیان کھڑا پایا تو اس کو آواز دی۔ یمان نے اپنے نام کی پکار پہ سامنے دیکھا تو شاذل اس کو آواز دے رہا تھا۔ شاذل کو دیکھ کر یمان کو اپنا زخم تازہ ہوتے محسوس ہوا، اس نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے ایکسکیوز کیا اور نہ چاہنے کے باوجود بھی شاذل کے پاس آیا۔ السلام علیکم، یمان اس کے پاس والی چیئر پہ بیٹھ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ شاذل نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو آج معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، یمان تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر آپ جناب کا تکلف چھوڑ کر بولا۔ شاذل اس کو ہینڈسم ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک لگا مگر اپنے مقابلے میں کم لگا، ان سے زیادہ تو میں اچھا ہوں، پھر انہیں اس میں کیا نظر آ گیا؟ یمان اپنا چہرہ دوسری جانب کیے سوچنے لگا، مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، اگر کل تم نہ ہوتے تو پریشانی کا سامنا کرنا کیب جانے کب آتی اور میری بہن مجھ پہ غصہ ہوتی۔ شاذل کے بہن لفظ پہ یمان کو حیرت کا شدید قسم کا جھٹکا لگا، وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگا، اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ بہن؟ یمان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا، اس کا رواں شاذل کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں بہن، بھول گئے کیا کل جو میرے ساتھ تھی وہ؟ شاذل نے کہا تو یمان کو اپنے کم عقل ہونے پہ جی بھر کر غصہ آیا اور دل کے کسی کونے میں سکون ملا، پھر اچانک اپنا ری ایکشن یاد آیا تو اس کو چہرے پہ ہنسی آئی۔
از ایوری تھنگ فائن؟ شاذل نے اس کو مسکراتا دیکھا تو کچھ تعجب سے پوچھا۔ اس کو سب سے زیادہ حیرانی یمان کے ڈمپلس دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس کے حساب سے یمان کے گالوں پر ڈمپلس نہیں تھے، مگر اس وقت اس کے اتنے گہرے گھڑے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا اور اس کو وہ ڈمپلس خوبصورت بھی لگے تھے۔ ہاں فائن، یمان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ اچانک سے فریش ہو گیا تھا۔ ساری رات جو اس نے کانٹوں پہ گزاری تھی اب جیسے بھڑکتے دل کو قرار سا آیا تھا۔ یہ چوٹ کا بھائی؟ شاذل کی نظر اب اس کے ہاتھ پہ گئی۔ یہ چوٹ میرے بیوقوف ہونے کا ثبوت ہے، یمن اپنا ہاتھ دیکھ کر بولا۔ سیریسلی؟ شاذل اس کے جواب پہ مسکرایا۔ ہاں تم بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ یمن نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ بل تم پے کرو گے؟ شاذل نے شرارت سے اس کو دیکھا۔ بالکل میں کروں گا، اور تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ یمان نے مسکرا کر پوچھا۔ آج تم مجھے کافی خوش دکھائی دے رہے ہو۔ میں اتنی بار تم سے ملا ہوں اور مجھے اب پتہ چلا کہ تمہارے پاس اتنے پیارے پیارے ڈمپلس ہیں۔ سچی بتاؤں تو مجھے پہلے لگتا تھا یہ ڈمپلس بس لڑکیوں پہ سوٹ کرتے ہیں، مگر تمہیں دیکھا تو میری سوچ بدل گئی۔ شاذل اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے یہ بولا، میں خود اپنے ڈمپلس کو کم دیکھتا ہوں۔ یمان اپنی بیرٹ پہ ہاتھ پھیر کر گول مٹول سا جواب دینے لگا تو شاذل کہکمہ لگانے لگا۔ کبھی کبھی تم مجھے بہت فنی لگتے ہو۔ شاذل نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جس پہ یمان محض مسکرایا۔ تم تیار ہو تو چلیں، ہم نے شہر جانا ہے۔ شہباشاہ سوچوں میں گم کلثوم بیگم سے بولے۔ ایک مرتبہ سوچ لیں شاہ صاحب، آروش کا رد عمل شدید ہوگا۔ کلثوم بیگم نے انہیں باز رکھنا چاہا۔ میں جانتا ہوں، مگر بتانا تو ہے، آخر کو ایک دن اس کو اپنوں کے پاس جانا تھا۔ شہباشاہ نے یہ بات کس دل سے کہی تھی یہ بس وہ جانتے تھے۔ حویلی کتنی سونی ہو جائے گی نا اس کے بنا، کلثوم بیگم افسردگی سے بولی۔ حویلی کا پتہ نہیں، دل ضرور سونا سونا ہو جائے گا، شہباشاہ کے نے کہا تو انہوں نے ضبط سے اپنی آنکھوں کو میچا۔ یہ حریم ابھی تک اٹھ ہی نہیں کیا، اور تابش وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا کیا وہ ابھی بھی تک سو رہا ہے؟ صدف بیگم نے ٹیبل پر ناشتہ سجاتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی وہ حریم بی بی تو شاید ابھی تک سو رہی ہیں، مگر تابش بابا صبح سویرے گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے، ملازمہ نے بتایا۔ اچھا تابش چلا گیا، پر یہ حریم کیوں نہیں آئی؟ اس کو تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے، صدف بیگم پرجوش لہجے میں بولی۔ میں دیکھ آؤں؟ ملازمہ نے اجازت چاہی۔ السلام علیکم، ابھی صدف بیگم اس کو جواب دیتی، اس سے پہلے دریش شاہ کی بھاری آواز سن کر صدف بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وعلیکم السلام درید بیٹا، خیریت؟ تم اتنی صبح صبح یہاں؟ صدف بیگم نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ جی میں بس حریم سے ملنے آیا تھا، درید نے سنجیدگی سے بتا کر آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ کل پوری رات اس کی کروٹیں بدل بدل کر گزری تھی، تبھی وہ صبح ہوتے ہی یہاں چلا آیا تھا۔ حریم سو رہی ہے، تم بیٹھو میں اس کو جگاتی ہوں۔ صدف بیگم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی چلتا ہوں، دروازے کے پاس رک جاؤں گا، درید نے کہا۔ آؤ۔ صدف بیگم اس کی بات پہ سر کو چمبش دیتی اوپر کی جانب بڑھی تو درید بھی ان کے پیچھے جانے لگا۔ ہیری، صدف بیگم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب انہوں نے بیڈ پہ کافی بکھرے انداز میں حریم کو بے صوت لیٹا پایا۔ ان کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئے۔ درید کو نظریں نیچے کرتے آ رہا تھا۔ صدف بیگم کے ادھورے جملے میں بے اختیار اس نے اپنا سر اٹھایا تو نظر حریم کی ایسی الٹی ہوئی حالت پہ پڑی تو اسے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظروں کا رخ جبکہ صدف بیگم بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، چادر سے اس کا وجود ڈھانپنے لگی۔ حریم، صدف بیگم کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے، حریم کی ایسی حالت دیکھ کر جس کا پورا وجود اس کے ساتھ ہوئی درندگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہٹیں آپ، درید گپگپاہٹ بھری آواز سے کہتا صدف بیگم کو حریم سے دور کرتا ہوا بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس اپنے بیٹے کے لیے کفن کا بندوبست کرے، درید ان کی بیچ میں کاٹتا دھاڑنے والے انداز میں بول کر اپنی پہنی شال اتار کر حریم کو اچھے طریقے سے پہنائی، جس سے اس کا پورا جسم وجود چھپ گیا، پھر اپنے بازو پہ اٹھانے لگا۔ حریم کا ایسے ڈھیلا ڈھالا سا وجود، پھر اس کے زخموں سے چور چہرہ دیکھ کر درید کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے حریم کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ درید میری بات تو سنو، صدف بیگم نے سے کہنا چاہا، مگر درید انسنی کرتا لمبے ڈنگ بھرتا باہر جانے لگا۔ اپنی موت کو دعوت دے دی تابش تو نے، صدف بیگم گرنے والے انداز میں پہ بیٹھ کر بولی۔ درید کا اتنا شدت بھر رد عمل دیکھ کر وہ جان گئی تھی تابش کو درید کے ارتکاب سے سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں بچا سکتی۔ شہباز کی گاڑی ابھی گاؤں کی حدود سے گزرنے والی تھی جب ان کا سیل فون رنگ کرنے لگا۔ السلام علیکم، شہباز نے کال اٹینڈ کر کے سلام کیا کیونکہ کال ان کے خاص آدمی کی تھی۔
वालेकुम सलाम। शाह साहब गदब हो गया। दूसरी तरफ से बताने वाली बात पे शहबाज शाह के माथे पे अनगन पिलो का जाल बैठ गया। गाड़ी वापस मोड़ो। शहबाज शाह मोबाइल बंद करके ड्राइवर से बोले, शाह साहब क्या हुआ? कुलसुम बेगम ने बहुत हल्की आवाज़ में पूछा। हवेली चलो, पता चल जाएगा, शहबाज शाह ने तासुर लहजे में बोले। तो कुलसुम बेगम ने फिर कोई और बात नहीं की। हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। तुरंत हरीम को लेकर अस्पताल आया था, जहाँ सब हरीम की हालत देखकर पहले उसको मशकूक नज़रों से देख रहे थे, मगर तुरंत को जानने के बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मगर अब डॉक्टर की इस बात पे तुरंत जो वेटिंग एरिया में बैठा था चौंक पड़ा। पुलिस को क्यों? तुरंत जिसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त की वजह से सुर्ख हुई थी, वो अपने सामने खड़ी लेडी डॉक्टर से पूछने लगा, देखें, पेशेंट का रेप किया गया और ऐसे केसेस में पुलिस का होना लाजमी है। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, रेप? तुरंत का दिल क्या ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। जी रेप, बहुत बुरे तरीके से किसी ने उनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। डॉक्टर की बातें दिलित को तपाने के लिए काफ़ी थी। उसके शौहर ने किया रेप, सुन लिया, जान लिया, अब जल्दी से इलाज शुरू करें, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस पूरे अस्पताल को आग लगाने में। दुरे शेर के मानन धाड़ा तो डॉक्टर डर कर उससे कुछ कदम दूर खड़ी हुई। जी जी, वो जल्दी से जवाब देती वहाँ से भागने वाले अंदाज में गई, जबकि दुरेत का दिल हरीम की हालत जानकर फटने के करीब था। आपने हमारे साथ जो किया ना वो हम कभी नहीं भूलेंगे, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम बहुत दूर चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, इतना कि आप हमारी परछाई देखने के लिए भी तरस जाएंगे, मगर हरीम नाम की किसी चीज़ लड़की का आपका सामना नहीं होगा। आपने हमारे दिल पे वार किया है, हमें लहूलुहान किया है। आपने जो हमारे साथ किया ना उसका एहसास आपको इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। उस वक्त आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो हरीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने ठीक कहा था, मैं पछता रहा हूँ, मगर प्लीज़ तुम कहीं दूर मत जाना। मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है, या यूँ समझो जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ उसके लिए तकलीफ़ लफ्ज़ बहुत छोटा है। दुरत के कानों में हरीम के लफ्ज़ गूंजे तो वो बेबसी की इंतहा को छूता तसव्वुर में से मुखातिब हुआ। उसके जिस्म का हर एक अज़ू हरीम की सलामती की दुआ मांग रहा था। वो तकलीफ़ आप महसूस नहीं कर सकते जो हम पिछले 1 माह से बर्दाश्त करते आए हैं, और जो आप सारी ज़िंदगी सहेंगे। आप हमें ज़िंदा कब्र में दफना देते, मगर ये शादी ना होने देते। तुरैत को ऐसा लग रहा था जैसे हरीम उसके सामने खड़ी उस पे दोबारा से गिरज रही हो, मगर ऐसा नहीं था। हरीम उसके पास नहीं थी, वो अपना कहा सच साबित कर रही थी। उसको उसको पछतावे के एहसास में डालकर सुकून से होश हवास से बेगाना थी। आपने मामा जान का बदला हमसे लिया है। अगर आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली तो आपने हमसे भी हमारी मोहब्बत छीन ली। मामा जान से इंतकाम लेने के चक्कर में आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में आपका खून की मानद दौड़ते हैं। ये जानते हुए भी आपने हमारा निकाह किसी और से करवा दिया, हमें गुनहगार बना दिया। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी ये, जो मैंने तुम्हें उस हैवान के हाथ सौंपा। तुम तो शुरू से मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं क्यों अपनी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हुआ, क्यों तुम्हारी एक ना सुनी। मगर ये सच है, मैंने कभी तुमसे बदला नहीं लिया। भला मैं क्यों बाबा साहब का बदला तुमसे लूँगा। तुम मेरे लिए बहुत अहम थी हरीम, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। मैं चाहता था तुम हमेशा खुश रहो। अगर मुझे ज़रा भी शक होता मेरे एक ऐसे फ़ैसले पे तुम्हारा ये हाल होगा, तो मैं कभी ऐसा ना करता। दुरैत बेबसी अपनी आँखों को ज़ोर से मेज कर बोला, प्लीज़ हरी, मुझे माफ़ कर देना। अब दुरैत की आँख से एक आँसू निकला जिसको दुरैत खुद भी महसूस नहीं कर पाया था। परेशान हो शादिल ने आरविश को बार बार यहाँ से वहाँ टहलता पाया तो पूछा, लाला मुझे गांव जाना है। आरविश ने शादिल की बात सुनकर कहा, पर क्यों, तुम तो यहाँ स्टे करने वाली थी ना। शादिल उसकी बात पे हैरान हुआ। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सुबह से अम्मा साईं, बाबा साईं, दुरैत लाला को कॉल कर रही हूँ, मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। पता नहीं हरीम कैसी होगी। आरविश परेशानी के आलम में बोली, हरीम उसका क्या जिक्र। शादिल नासमझी से इसको देखने लगा। कल ख्वाब देखा था तो आरविश ने तब से परेशान है। माही शाजिल की जानिब कॉफ़ी का मग पकड़ा कर बोली, एक ख्वाब। शाजिल की बात अपने से सेल फोन पर आती कॉल की वजह से आधी रह गई। किसका फ़ोन है? आरविश ने बेचैनी से पूछा। हवेली से है। शाजिल को उसको जवाब देता कॉल रिसीव करने लगा। हेलो दुरैत लाला, सब खैरियत? शाजिल ने कॉल उठाकर कहा, कुछ खैरियत नहीं है, शहर रहते हो, तुमसे ये नहीं होता गाँव में क्या हो रहा और क्या नहीं। दूसरी तरफ दिदार शाह ने उस पर तंज किया। तंज करने के लिए कॉल की है? शाजिल एक नज़र आरविश पे डालकर बोला, नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कॉल की है कि शाम में हरीम का जनाजा है। बीवी के कदमों से उठने से अगर फुर्सत मिल जाए तो जनाजे में शिरकत कर लेना। दिदार शाह दोबारा से तंजिया करता कॉल ड्रॉप कर गया। जब कि उसकी बात सुनकर शाजिल समझ नहीं पाया वो क्या कहे।
کیا ہوا لالا، سب ٹھیک ہے؟ آروش نے اس کے نافہم تاثرات دیکھے تو پوچھا۔ تیاری کر لو، گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شاذد سنجیدگی سے دونوں سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا تاپش ایسا کچھ کرے گا۔ صدف بیگم حویلی آتی کلثوم بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، جو ساری حقیقت جاننے کے بعد پتھر سی ہو گئی تھی۔ غیروں کا وحشیانہ انداز دیکھا تو مگر اپنے بھی ایسے ڈرتے ہیں، جان کر بڑا افسوس ہوا۔ ہم نے کتنی چاہ سے اپنے آنگن کا پھول تمہارے حوالے کیا تھا اور تم جاہل لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو پھول سمجھ کر توڑ ہی دیا۔ فاریہ بیگم سخت نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی، اتنی تکلیف تو ان کو اپنے بیٹے کی موت پہ بھی نہیں ہوتی جتنی میں حریم کی حالت جاننے کے بعد ہو رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، صدف بیگم نادم ہوئی۔ تمہارا شرمندہ ہونا ہماری حریم کو پہلے جیسا نہیں بنا سکتا۔ آخری وقت وہ بیچاری کہتی رہی، مامی جان ہمیں شادی نہیں کرنی، ہماری شادی نہ کروائے، مگر ہم سب جیسے بہرے بن گئے تھے، اس کی آہ پکار کو سنا ہی نہیں تھا۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں ندامت تھی، کیونکہ حریم کی شادی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ تابش معافی مانگ لے گا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ صدف بیگم کی بات پہ سب کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ حریم کیا اتنی کئی گزری ہے یا اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے تو تم لوگوں کے ایسے رویے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو تمہارے حوالے کریں گے؟ حیرت ہے، ایسی سوچ آئی بھی کیسے تمہارے دماغ میں؟ فردوس بیگم جو اب تک خاموش تھی صدف بیگم کی بات پہ بولی، مجھے تو دریت پہ حیرت ہو رہی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، کہاں وہ اس کے کپڑوں سے لے کر جوتے تک میں احتیاط کرتا ہے، پھر جب اتنا بڑا معاملہ ہوا تو دریت نے کیا تابش کی نیچر جاننے کی کوشش نہیں کی؟ وہ انسان بھی ہے یا انسان کے روپ میں درندہ؟ شبانہ کلثوم بیگم کے سامنے پانی کا گلاس رکھتی بولی، بس اللہ کرے حریم جلدی ٹھیک ہو جائے، ابھی تو کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں ملا۔ فریہ بیگم پریشانی سے بولی، دریت ہسپتال میں ہوگا، اگر کہیں اور ہوتا تو اب تک تابش کے قتل کی خبر آ پہنچی ہوتی۔ شبانہ ٹیڑھی نظروں سے صدف بیگم کو دیکھ کر بولی، اچھی اچھی باتیں کرو۔ فردوس بیگم نے اس کو ٹوکا، آپ شاید وہ واقعہ بھول چکی ہیں، پر مجھے اچھے سے یاد ہے جب دریت 15 اور حریم 3 سال کی تھی تو لان میں کھیلتے وقت جب حریم کے پاؤں میں صرف ایک کانٹا چھپا تھا تو کیسے دریت نے مالی کی جان عذاب کر دی تھی کہ وہ لان کی صفائی ٹھیک سے کیوں نہیں کرتا۔ شبانہ نے ہاتھ نچا نچا کر بتایا، یاد ہے مجھے، اس دن کے بعد نہ مالی حویلی کے لان میں نظر آئے نہ کوئی خبر ملی اس کی۔ فردوس بیگم و شبانہ کی باتیں صدف بیگم کا دل دھڑکا رہی تھی، ان کو اب حریم کے بجائے اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہوئی تھی جو جانے کس کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج آپ کو اپنے دوست کے پاس جانا چاہیے، ہماری بیٹی کو اب واپس آ جانا چاہیے ہمارے پاس۔ زبیہ بیگم ٹی وی دیکھنے میں مشغول دلاور خان سے بولی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس نے کال کر کے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، اب تو اتنا وقت بیت چکا ہے، شادی کا ماحول بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ دلاور خان اس کی بات سے متفق ہوئے، پھر آپ آج ہی جائیں اور ایسا کریں یمان کو بھی ساتھ لے کر جائیں، ہماری بچی کو واپس لائیں۔ زبیہ بیگم نے عجلت دکھائی، کل جاؤں گا، ابھی نکلوں گا تو رات ہو جائے گی۔ دلاور خان نے گہری سانس بھر کر کہا، میں نے یمان کا بھی کہا ہے۔ زبیہ پھر سے بولی، کل دیکھتے ہیں۔ دلاور خان کو اس دن والی یمان کی حالت کا خیال آیا تو کہا، شاذل، ماہی اور آروش کو حویلی چھوٹا خود ہسپتال آیا تھا جہاں شہباز شاہ، دریت اور دیدار موجود تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاذل ان تک پہنچ کر بولا، حریم کو تابش نے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر رپوش ہو گیا ہے۔ جواب دیدار شاہ نے دیا، دریت کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کچھ بولتا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاذل کو حیرانی ہوئی، موت کا شوق چڑھا تھا اس لیے، کاٹدار لہجے میں اس بات دریت نے بتایا، جوش میں آ کر ہوش نہ گنوا بیٹھنا، اس وقت ہمیں بس حریم کی سوچنی چاہیے، تابش کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ دیدار اس کے ارادے بھانپتا ہوا بولا، جو ہو چکا ہے اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ دریت اتنا کہتا اٹھ کھڑا ہوا، آپ کا حریم کو جب ہوش آئے گا وہ سب سے پہلے آپ کا نام لے گی۔ شاذل نے اس کو اٹھتا دیکھا تو جلدی سے کہا، وہ میرا نام نہیں لے گی۔ دریت کے چہرے پہ عجیب قسم کی مسکراہٹ آئی، پر لالا آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ شاذل نے کہا، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، وہ نپٹا لوں، اس کے بعد یہیں رہوں گا، مگر جب تک میں نہیں آ جاتا تم یہاں سے کہیں اور مت جانا۔ دریت اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے بولا تو شاذل نے سر اسبات میں ہلایا۔ حریم ٹھیک تو ہے نا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ آروش نے کلثوم بیگم سے پوچھا۔ سانسیں چل رہی ہیں بس، کلثوم بیگم نے گہری سانس خارج کی، وہ بچی تھی، آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا تھا اس کی شادی کروا کر۔ آروش تلخ ہوئی، ہمیں تھوڑی پتہ تھا میرا بھانجا ایسا نکلے گا۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں ملال تھا، کیا ہم نہیں جا سکتے ہسپتال؟ آروش نے آس بھری نظروں سے ان کو دیکھا، اپنے بابا سائی سے کہو، کیا پتہ وہ تمہیں آنے کی اجازت دیں، وہاں کسی عورت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کلثوم بیگم نے کہا، میں شاذل لالا سے کہتی ہوں مجھے لینے آئے۔ آروش فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی،
आरव मैं अभी नहीं आ सकता, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ी देर तक मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने। अभी दुरेत लाला ने कहा है मैं अस्पताल से बाहर ना जाऊँ जब तक वो नहीं आ जाते। आरविश ने कहा। शाज़िल को कॉल की तो शाज़िल ने कहा लाला अस्पताल नहीं। आरविश को हैरानी हुई। वो किसी काम का कह कर गए हैं। शाज़िल ने बताया आपको नहीं जाने नहीं देना चाहिए था। आरविश फ़िक्रमंदी से बोली क्यों जाने नहीं देता। शाज़िल कॉरिडोर में आता पूछने लगा दुरेद लाला हैरिम की वजह से टेंस होंगे, वो ना जाने अब कहाँ और क्या करेंगे। अगर तापिश लाला उनके हाथ आ गए तो दुरेद लाला तो उनकी बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने कर देंगे। आरविश ने कहा वो इसी काबिल है। 5 घंटे से किसी डॉक्टर ने हरीम की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उसने हैवान ने बहुत बुरा किया, उसको जीने का कोई हक नहीं। शादिर ने सर झटक कर बोला कोई है प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अंधेरे कमरे में कुर्सी पे बंधा तापिश जोर जोर से जाने कितने वक्त से चिल्ला रहा था, मगर कोई इसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। वो शहर भागने के चक्कर में था, मगर कुछ लोगों ने उसको यहाँ कैद कर लिया था। तुम्हें क्या, तुम्हारे जिस्म से रूह तक आँच निकल जाएगी। किसी की भारी सर्द आवाज़ सुनकर ताबिश का गला खुश्क हुआ। तुरंत लाला। ताबिश ने अटक अटक कर उसका नाम लेने लगा। उसका पूरा वजूद काँप उठा था तुरंत की आवाज़ सुनकर। खबरदार जो मुझे लाला कहा भी तो। तुरंत एक जिस्म में उस तक पहुँचा, उसका गला दबोच कर बोला मामा माफ़ कर दें। ताबिश के गले से बामुश्किल आवाज़ निकली चटाक चटाक। माफ़ी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा? कमीने इंसान, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। दुरेत उसका गला छोड़कर उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करता हुआ घर आया। गुस्सा आ गया था पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बस एक मौका दें। तापिश मिन्नत पे उतर आया। वार्निंग दी थी मैंने तुम्हें, पर तुम समझने वाली हड्डी नहीं। खुद तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुरंत इसको बालों से पकड़ता है, नफरत से इसको देख कर बोला नहीं लाला, खुदा के वास्ते मुझे मत मारना। मैं चटाक हरीम का नाम अभी अपनी गंदी ज़बान से लिया तो ज़बान काट के हाथ में दे दूंगा। तुरंत फिर से उसके चेहरे पे थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात करते हुए बोला मैं कल बहक गया था। ताबिश को अपने कान साए साए करते महसूस हो रहे थे तुरंत की मार की वजह से, मगर अपनी सी कोशिश के शायद वो उस पर रहम खा जाए। पानी लाओ। तुरंत उसकी बात नज़रअंदाज करता तेज़ आवाज़ में बोला। 2 से 3 आदमी गर्म पानी की बड़ी बाल्टी लाए, जिसको देखकर ताबिश का रंग फ़ाक़ हो गया। उसको दुरेत के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। नहीं नहीं, गर्म पानी की बाल्टी देकर ताबिश अपना सर नफ़ी में हिलाने लगा। इसके ऊपर गिराओ पानी की सारी बाल्टी। दुरेत ने हुक्म सादिर किया तो ताबिश उठने की कोशिश करने लगा, मगर रस्सियों में बंधे हाथों की वजह से वो कुछ कर नहीं पा। मत करे। हाँ, इन आदमियों ने जैसे ही ताबिश के ऊपर गर्म पानी गिराया तो ताबिश की दिलखराश चीखें गूंज उठी। इसको अपना सारा जिस्म गर्म पानी से झुलता हुआ महसूस हो रहा था, मगर दुरेत को जैसे सुकून मिल रहा था इसकी आहों पुकार सुनकर। लड़कियों पे तू बड़ी अपनी मर्दानगी दिखाते हो, अब यही ये तुम्हारे बस की होगी। अब वो आदमी अपना काम करके चले गए तो दुरेत मुस्लिम से उसे बोला, पर ताबिश में इतनी साकत नहीं थी कि वो कुछ बोलता। तुम्हें पता है ताबिश इतनी सी थी तहरीर। तुरंत ने अपने दोनों हाथों के इशारे से उसको बताया। ताबिश मंदी मंदी आंखों से उसको देख रहा था, मगर सोचने समझने की सलाहियत उसको मफलूज हो चुकी थी। फूफा मरियम ने अपने कमरे में मुझे बुलाया था और कहा था दुरेत ये मेरी फूल जैसी बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी आंखों में कभी आंसू आने न देना। तब से मैं उसको हर सर्द धूप छाँव से बचाता आ रहा था। उस पर एक खराश मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, पर मेरे एक गलत फैसले से वो फूल पूरी तरह से मुरझा गया है। जहाँ मैं एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वहाँ तुमने इसका पूरा वजूद ज़ख्मों से चूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? तुमने उसको बस जिस्मानी तकलीफ़ नहीं दी, ताबिश उसको अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं कैसे उसको समझूँगा और तुम्हें किस किस गलतियों की माफ़ी दूँगा? मैंने हमेशा उसको खुश देखना चाहा, दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में रखना चाहा, और तुमने क्या किया? उसके सामने तकलीफ़ों का पहाड़ सामने किया। मेरा दिल फटने के करीब हो रहा है जब जब मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है कि वो रात को कितना तड़पी होगी, कितना एहतजाज किया होगा, कितनी चीखी मारी होगी, पर तुमने उस मासूम पे रहम नहीं खाया। तुम मुझसे कैसे रहम की उम्मीदें लगा रहे हो? दुरुस्त बर्फीले लहजे में कहता अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। नहीं नहीं नहीं, ताबिश की आंखें खौफ के मारे फैल सी गई, जबकि दुरेत की आंखों में शैतानी चमक थी। उसने अपने पिस्तौल का ट्रैगर दबाया। ठा ठा ठा। दुरेत बिना उसकी हालत पर रहम खाता 6 की 6 गोलियां उसके सीने में बोस की, जिससे ताबिश का सर एक तरफ को लुढ़क सा गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरेत पिस्तौल दोबारा अपनी जेब में रखता हकारत भरी नज़रों से इसका मुर्दा वजूद देखकर बड़बड़ाया।